السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میریکل اسٹوری ہے نا، الحمدللہ سے بہت ہی پیاری ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان بھائی کا شکریہ ادا کر رہی ہوں جنہوں نے اتنی پیاری اسٹوری جو ہے، اتنا پیارا میسج ہم لوگ کو پہنچایا ہے، اپنی جرنی جو شیئر کی ہے، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور آپ لوگ سے بھی میری درخواست ہے کہ ان بھائی کے لیے آپ لوگ بھی دعا کیا کریں، اور سب لوگ دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں۔ انہوں نے اتنا پیارا جو ہے ہم لوگوں کو جو بتایا ہوا ہے، بہت اچھا بتایا ہوا ہے کہ کیا مطلب ان کی زندگی میں درود پاک اور استغفار سے کیا کیا معاوضے ہوئے، یا ان کی زندگی میں تبدیلیاں جو آئی۔ چلیں جی، ان کی پیاری سی جو جرنی ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دسمبر 2025 میں مدینہ شریف کی حاضری نصیب کی۔ الحمدللہ۔ تب مکہ شریف میں عمرہ ارکان ادا کرنے کے بعد ہم مدینہ شریف چلے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 2020 میں پاسپورٹ بنایا ہوا تھا۔ تب لاک ڈاؤن تھوڑا کھلا تھا اور پاسپورٹ آفس بھی کھلنا شروع ہوئے تھے۔ تب میں نے پاسپورٹ بنایا تھا۔ یہ سب ڈیٹیلز میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ عمرہ پر جانے سے 2-4 دن پہلے مجھے رشتہ داروں نے دعوتیں دینا شروع کی۔ میں دعوتوں پر جاتا تھا، اس سے پہلے میں نے ایسی عزت کبھی نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھا۔ میرے رشتہ دار دعوت کے بعد مجھے نئے کپڑے گفٹ کرتے اور پہنا کر بھی لیتے، اور مجھ سے کہتے اگر یہ صحیح سے نہیں ہو رہا ہے یا یہ کپڑا آپ کو پسند نہیں تو آپ بتائیں، ہم آپ کے لیے دوسرا نیا ڈریس لائیں گے۔ میں اس وقت حیران ہو گیا تھا اتنی عزت دیکھ کر، اور میں عمرہ پر جانے سے پہلے مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا، اور ہر نماز کے بعد لوگ جمع ہوتے تھے تو بہت سارے لوگ اور مجھ سے مصافحہ کرتے تھے اور گلے ملتے تھے اور مبارکباد دیتے تھے اور مجھ سے دعا کے لیے کہتے تھے۔ ایسا میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا، کیونکہ کتنے سارے لوگ عمرہ پر جاتے تھے ہمارے گاؤں سے، اور عمرہ پر جانے کے دن تک ہر نماز میں یہ ہوتا تھا، لوگ جمع ہوتے اور مصافحہ کرتے۔ تو مدینہ شریف میں جانے کے بعد اچانک میرے دل میں سے ایک خیال آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کا مجھ سے ادب نہیں ہوا، جتنا اس جگہ کا ادب کرنا چاہیے اتنا ادب مجھ سے نہیں ہوا۔ اس خیال پر میں بے چین تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہے، اور یہ سوچ کر میں اور بھی زیادہ بے چین ہو گیا۔ عصر کے بعد میں مسجد النبوی میں چلا گیا اور وضو خانے پر وضو کیا، اور دل ہی دل میں یہ سوچ کے اگر کوئی ایسا مل جائے جو یہ کہہ دے کہ نہیں، تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہیں ہے، تو میرے دل کو سکون آئے گا۔ میں وضو کر کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا رہا تھا کہ اچانک سامنے ایک بزرگ ملے جنہیں میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد فوراً کہا کہ انڈیا سے ہو یا پاکستان سے؟ میں نے کہا انڈیا سے ہوں۔ بات چیت کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں تھوڑا پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے ان سے ساری بات کہی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہیں ہے۔ پھر مجھ سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھو۔ میں کئی سالوں سے درود شریف پڑھ رہا ہوں لیکن میں استغفار نہیں کرتا تھا، میں بالکل بھی استغفار نہیں کرتا تھا۔ ان کی وہ باتیں سننے کے بعد بھی میں درود شریف کو کثرت سے پڑھتا تھا لیکن استغفار نہیں کرتا تھا۔ عمرے سے آنے کے بعد بھی مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے تھے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے جو چھوٹتے ہی نہیں۔ ایک گناہ تھا جو سالوں سے میں اسے چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن چھوٹتا ہی نہیں تھا۔ عمرے سے آنے کے بعد بھی وہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا تھا۔ لوگ جب مجھے حاجی کہہ کر پکارتے تھے تب میں دل ہی دل میں یہ کہتا تھا کہ لوگ تو مجھے حاجی کہہ کر پکار رہے ہیں، لیکن میں اتنا گناہگار ہوں کہ میں اس لقب سے پکارنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں صدقہ کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، جو مجھ سے نیکی ہوتی وہ میں کرتا، اور میں اپنے ماں باپ سے یہی کہتا کہ بس ایک ہی دعا کرو میرے لیے کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائیں۔ میں رات میں اٹھ کر یہی دعا کرتا اور ہر نماز میں یہی دعا کرتا کہ مجھ سے جو یہ سالوں سے ایک گناہ ہو رہا ہے وہ چھوٹ جائے، لیکن وہ گناہ چھوٹتا ہی نہیں تھا۔
پھر ایک دن مجھے ان بزرگ کی بات یاد آئی کہ بیٹا کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھو۔ پھر میں نے ارادہ کیا اور میں نے ایک نوٹ بک خریدی اور 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا تھا، پھر 100 مرتبہ درود ہجری شریف پڑھتا تھا اور اس میں لکھتا تھا اس وقت میں نے یہ عزم کیا کہ چاہے جو ہو جائے میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ کچھ دن تک ایسا کیا، ایک دن مجھ سے اس گناہ کا خیال آیا، میں اس گناہ کی طرف جا ہی رہا تھا کہ میرے دل میں اچانک ایک آواز آئی کہ کیا تجھے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں وعدہ کیا ہے اس پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ اور اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا، تو میں نے کہا کہ بے شک مجھے اور میرے رب تعالیٰ پر اور جو انہوں نے قرآن شریف میں وعدے کیے ہیں اس پر پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر مجھے ایک آواز آئی کہ پھر اس گناہ کی طرف نہ جانا۔ تو میں اس دن اس گناہ کی طرف نہیں گیا بلکہ وضو کیا اور استغفار اور درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اب مجھ سے الحمدللہ وہ گناہ چھوٹ گیا ہے اور مجھے اس گناہ کی یاد بھی نہیں آتی اور مجھے اس گناہ سے نفرت ہو گئی ہے، اور الحمدللہ میں نے نماز فجر پڑھنا شروع کی ہوئی ہے۔ اور ایک بات پوچھنی تھی آپ سے، جب سے میں نے استغفار اور درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے تب سے میرا پورا جسم ہلکا ہو گیا ہے اور میری آواز بہت خوبصورت ہو گئی ہے اور سکون آ گیا ہے بہت زیادہ، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری بات ہے۔ دیکھیں یہ آواز کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اور یہ سکون کی بات ہے، یہ میں نے بھی محسوس کیا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو فیس ہوتا ہے نا ہمارا، جو اس پہ بھی گلو آتا ہے، مطلب اگر آپ استغفار اور درود پاک پڑھیں نا، آپ ایک الگ طریقے سے خوبصورت لگتے ہیں، مطلب آپ کی باتیں لوگوں کو نا اچھی لگتی ہیں۔ یوٹیوب پر استغفار اور درود شریف کی ویڈیوز کے کمنٹ باکس میں کمنٹ پڑھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ کچھ لوگ کمنٹ میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کئی دنوں سے ہم استغفار اور درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ہمارے ساتھ کوئی میریکل نہیں ہوا۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کم بڑا فائدہ ہے اور کم بڑا میریکل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو اور آپ نے اتنا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دیا، اتنا وقت آپ گناہ سے دور رہے اور دنیا کے فضول کاموں سے دور رہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تو ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو کمنٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا یا ہمارے ساتھ میریکل نہیں ہوا، تو یہ کیا کم بڑا میریکل ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم استغفار اور درود شریف پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہم کو یاد کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، اس میں کوئی ٹائپنگ مسٹیک یا کوئی بات آپ تک پہنچنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو یا لکھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح کریں، اور اگر بات کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، آپ نے مجھے اتنی پیاری بات، اتنا سب کچھ لکھا، بھلا آپ سے کوئی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو معاف کریے کہ میں نے آپ کی کوئی بات بتانے میں یا کچھ غلطی یا کوئی غلط الفاظ بول دی ہوں، تو اس کے لیے میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں۔ اور آپ نے جو آگے ان بھائی نے لکھا ہوا ہے کہ اور اس کا رپلائی ضرور دیں، اور میں ایک دن آپ کو استغفار کس طرح کرتا ہوں اس کا طریقہ بتاؤں گا اور درود شریف کس طرح پڑھتا ہوں اس کا بھی طریقہ بتاؤں گا۔ اور میں آپ کو مدینہ شریف جانے کی دعا اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو یہ دعا دیتے رہوں اور آپ کے لیے یہ دعا کرتے رہوں، پھر آپ کے لیے یہ دعا کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد ہی آپ کی پوری فیملی کے ساتھ مدینہ شریف کی باادب حاضری نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دعاؤں میں یاد آتے ہیں، بس دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی، آپ نے اتنا پیارا میسج، یعنی اتنا پیارا جو آپ نے لکھا ہوا ہے، اتنا پیاری پیاری باتیں مجھ تک پہنچائی ہے، اور
اور میرے تھرو باقی سب جو ویڈیوز دیکھیں گے آپ کی، ان سب کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے یہ موٹیویشن بنے گی، ہم سب کا دل چاہے گا پڑھنے کا۔ الحمدللہ اللہ نے اگر ہم سب کو درود پاک اور استغفار کی توفیق عطا کر دی ہے نا، تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے پیارے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری زندگی تا قیامت تک، آپ جب تک زندہ ہیں، آپ کو آخری لمحے تک اللہ پاک درود پاک اور استغفار سے جوڑے رکھے، کیونکہ یہ بہت پیاری چیز ہے اور بہت پیارا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسری سب سے پیاری بات میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اتنی اچھے طریقے سے کسی نے مجھے اتنا پیارا سا میسج لکھ کے بھیجا ہوا ہے، مجھے بہت اچھا لگا کہ اس میں مجھے کچھ اپنی طرف سے کچھ بنانا نہیں پڑا، یا کوئی مسٹیکس ایسی نہیں لگی مجھے کہ مجھے خود کی طرف سے کچھ بولنا پڑے، کیونکہ آپ کے لکھنے کا طریقہ اور جو آپ نے بتایا بہت اچھا تھا، بہت اچھا لگا، باتیں سمجھ آئی آپ کی۔ اور باقی جو آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے اتنی پیاری دعا کی۔ میں چاہتی ہوں یہ دعا اللہ پاک ہر کسی کے حق میں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اور جو بھی پریشانیاں آپ کی زندگی میں یا آپ سے جڑے لوگوں کی زندگی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرما دے آپ سب سے، اور آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری، ہر بری بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور میرے پیارے بھائی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کی باتیں اور آپ کی جو میریکل اسٹوری ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کی دعائیں بہت آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، بلکہ مجھے ہی نہیں، میرے یوٹیوبرز جو یہ ویڈیو دیکھیں گے ان سب کو آپ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریے گا۔ آپ سب سے میں کہوں گی کہ آپ سب بھی مجھے معاف کریے گا، ہو سکتا ہے میرے بولنے میں یا میرے بات کرنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجئے گا، اس لیے کہ تاکہ ان بھائی کی جو جرنی ہے وہ اور لوگوں تک پہنچے، اور لوگوں کا دل چاہے کہ وہ استغفار اور درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔